الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صار بالعلم حجا فهو لم يمت ابدا صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاتا ہوں، خواتین اسلام پست آواز میں اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت امراوتی کی سرزمین پر مدرسہ آغائیہ صوفیہ للبنات کے ردا پوشی کے پروگرام میں حاضری کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان ساری عالمات کو اور ساری مبلغات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کیا اور آج ان کی ردا پوشی ہونی ہے، اور ان معلمات اور معلمین کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بچوں کو، ان بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بانی مدرسہ اور منتظمین مدرسہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ چونکہ خواتین بڑی تعداد میں حاضر ہیں اور اس وقت کا یہ اجتماع خواتین سے متعلق ہے، تو دور حاضر میں خواتین کی ذمہ داریاں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان خواتین کی زندگی کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا جن کی علمی قربانی کی بنیاد پر اور علمی صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا میں علم کو کافی فروغ نصیب ہوا، اور تشنگان علوم نے ان سے علم کی پیاس بجھا کر انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر خواتین ایک کلیدی رول رکھنے والی ہوتی ہیں، اور ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔
ایک گھر کے سنوارنے کے اندر جتنا عورت کا رول ہوتا ہے اتنا مرد کا رول نہیں ہوتا۔ مرد یقیناً شب و روز کی کاوشوں کے بعد اپنے گھر کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، لیکن عورت گھر میں رہتے ہوئے اخلاق، علم اور تربیت و آداب سے اپنی نسلوں کو سنوارتی نظر آتی ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ باپ اگر دیندار ہو تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور اگر ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ دور حاضر میں خواتین کی بے راہ روی بھی بے پناہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہت ساری بچیاں جذبات کی شکار ہو کر، خواہش کے شکار ہو کر نہ جانے کیسی راہ کا انتخاب کر لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بھروسے کی بنیاد پر عزت کو داؤ پر لگانے کے بعد ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بچیاں ایسی سہیلیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں جن سہیلیوں کی بنیاد پر دماغ بھی گندا ہوتا ہے، فکر بھی گندی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سنگتوں کی بنیاد پر وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ برائیوں کا سیلاب معاشرے کے اندر جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس برائیوں کے سیلاب کے پھیلانے میں جہاں مردوں کا رول ہے وہیں پر خواتین کا بھی کلیدی رول ہے۔ خواتین اگر چاہیں تو معاشرے کے اندر برائیوں کا سد باب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے عورت کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے اور اس کے اندر ایک اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے تاریخ بتاتی ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگیوں کے اندر عورت کے داخل ہونے کے بعد انہیں تخت و تاج بھی چھوڑنا پڑا، اور بہت سارے ایسے بھی ملتے ہیں جن کی عورت پاکیزہ ہونے کی بنیاد پر ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اے خواتین اسلام، سب سے پہلے اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھو، اور تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب قدیر جل جلالہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے عورت اپنی حیثیت کے بارے میں نہ جاننے کی بنیاد پر وہ ایسی راہوں کا انتخاب کرتی ہے جو اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ لیکن آئیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ فرمایا، کتنا بلند و بالا فرمایا، عورت کو کتنی عزت عطا فرمائی، عورت کو کس طریقے سے بلند و بالا مقام تک پہنچایا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی حیثیت سے متعلق اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آج ہماری بہنیں یہ تصور کرتی ہیں کہ ہم ماڈرن بن کر زندگی گزاریں، ہم عیش و عشرت کے اندر زندگی گزاریں، ہم ناز و نعم کے اندر پلی ہوئی ہیں، ہم آزادانہ زندگی گزاریں۔ یہ ساری چیزیں خرافات سے بھری ہوئی ہیں اور اس سے دل و دماغ کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ ہمیں عزت کس کی وجہ سے ملی، کس کے سبب سے ملی، کس کی دعاؤں سے ملی، کس کی وصیت سے ملی، کس کے صدقے میں ملی، تو پھر وہ عورت اپنی زندگی کو اس راستے پر لے چلے گی جو راستہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیشتر عورتوں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ عورت بازار میں بکا کرتی تھی، عورت کی کوئی ویلیوز نہیں تھی، عورت کی پوزیشن بڑی خراب تھی، بچی کا پیدا ہونا چہرے کے بگڑنے کا سبب بن جاتا، بچی کا پیدا ہونا ماتھے پہ کلنک تصور کیا جاتا،
بچی کا پیدا ہونا انسان کو سوسائٹی کے اندر رسوائی کا سبب تصور کیا جاتا. یہ سچویشن اس زمانے میں تھی، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے پیدا ہونے پر جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بعد ہر باپ یہ تمنا کرتا کہ اللہ مجھے بچی کی نعمت عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک گھر کو دیکھا جس گھر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور آسمان تک پہنچ رہی ہیں. سرکار یہ بتائیں اس گھر میں یہ آسمان سے زمین تک کی نور کی شعاؤں کا اور نور کی لکیر کی وجہ کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے گھر کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے رحمتوں اور سلامتی کی دعاؤں کو لے کر وہاں حاضر ہوئے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے، جس زمانے کے اندر بچیوں کے پیدا ہونے پر انسان شرمندگی محسوس کرتا، اس زمانے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو یہ مقام عطا فرمایا. آپ اندازہ لگائیں، بچی کی پرورش پر رسول اعظم نے بشارتیں عطا فرمائی. یہ نہیں کہ بچوں کے حوالے سے نہیں ہے، بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھی، اس لیے کہ آقا جانتے تھے صرف اسی دور کے حالات کو نہیں، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والے انسانوں سے سلوک سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے. کس کے ساتھ دنیا کیسا سلوک کرے گی، کس کے ساتھ دنیا کیسی طریقے سے پیش آئے گی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے ارشاد فرمایا. آپ اندازہ لگائیں، سوسائٹی میں سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم اس زمانے میں رہی تو عورتیں رہی ہیں، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت بلند مقام عطا فرمایا. آپ اندازہ لگائیں، آج بھی اس زمانے جاہلیت کی عادتیں معاشرے کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو گھر والے کسی فنکشن کے اندر اس کے ذریعے کوئی کام نہیں کراتے، اس کے ذریعے کوئی فنکشن نہیں کرواتے، اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز کسی کو نہیں دلواتے، اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے شوہر کو کھا گئی، کہیں اس کی وجہ سے یہ آنے والی زندگی بھی برباد نہ ہو. بیوہ کو دور رکھا جاتا ہے، بیوہ سے فاصلہ مینٹین کیا جاتا ہے، بیوہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بیوہ کو مجبور و بے کس سمجھا جاتا ہے. لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ 25 سالہ جوانی کے اندر 40 سالہ بیوہ سے شادی کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کو ام المؤمنین ہونے کا تاج عطا فرما دیا اور دنیا کو بتا دیا بیوہ نفرت کی چیز نہیں ہے، بلکہ بیوہ ہونا یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. اللہ نے جب چاہا، جس طریقے سے چاہا زندگی عطا فرمائی، اور موت و زیست تو اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے. جب اس نے چاہا اس کے شوہر کو اپنی بارگاہ کے اندر بلا لیا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سچویشن اتنی خراب تھی. ماؤں کا حال کیا تھا؟ تو آئیے ذرا تاریخ کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں. ایک باپ کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں کے ساتھ لڑکے شادی کر لیا کرتے تھے. یہ جہالت تھی، یہ سچویشن تھی، یہ حالات تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں کے حوالے سے بھی قانون عطا فرمایا، دستور عطا فرمایا، رشتے کا تقدس عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان ماؤں کو بھی عزت و وقار کا تاج عطا فرمایا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرنے کے اندر حق بجانب ہوں. دنیا کی جن ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے، مغربی ممالک اور یورپ کا دورہ میں نے کیا، میں نے ان دوروں کے بعد دیکھا
جتنی عزت ایک بھائی اپنی بہن کو دیتا ہے، کسی معاشرے میں اس طرح سے عزت دینے والے بھائی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے سلسلے میں جتنا فکر مند رہتا ہے، دنیا کے اندر کسی معاشرے کے اندر اس طرح سے فکر مند رہنے والا باپ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یاد رکھے ہر عورت، اور ذہن کے اندر یہ بات محفوظ کر لے، اگر آج کوئی بھائی اپنی بہن کے سر پر دوپٹہ دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے مستقبل کو تابناک دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو خوش رکھنا چاہتا ہے، تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعلیمات نبویہ کا اثر ہے، جس کی بنیاد پر آج یہ عورت کو عزت دی جا رہی ہے، عورت کو وقار دیا جا رہا ہے، عورت کا خیال کیا جا رہا ہے۔ ورنہ مغربی دنیا میں معاملہ تو یہ ہے کہ ماں کہاں سڑ رہی ہے، کہاں مر رہی ہے، کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے بیویوں کے معاملے کے اندر بھی وہ بے خوف و خطر رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی کیر نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے برطانیہ کی سرزمین پر ایک انگریز بچی نے ایک مسلمان کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد وہ بچی داخل اسلام ہونے میرے پاس آئی، اور اس کے بعد اس نے کہا میں اس مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے جب اس سے سوال پوچھا تھا کہ بیٹی یہ بتاؤ تم اسلام قبول کر رہی ہو اور اس کے بعد تم مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کے جملے نے مجھے حوصلہ عطا کیا، اور برجستہ اس بچی نے جواب میں کہا حضرت معاملہ سب سے بڑا یہ ہے، جتنا محفوظ ایک مسلمان کے یہاں میں اپنے کو سمجھ سکتی ہوں، اتنا ہمارے معاشرے کے نوجوان کے یہاں محسوس نہیں کر سکتی اور نہ محفوظ کر سکتی ہوں، اس لیے کہ مسلمان بیوی کے سلسلے میں بڑا کیئرفل ہوتا ہے، مسلمان اپنے بچیوں کے سلسلے میں بڑا کیئرفل ہوتا ہے، بڑا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں کچھ نادان بھی ہوتے ہیں، کچھ شرپسند بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مطلقہ خاتون حاضر ہوئی، صحابیہ حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ فلاں شخص جو ہے، فلاں دو شخص ہیں جو مجھے اپنے لیے رشتہ بھیجے ہیں، سرکار آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اب غور سے سنیں، رشتے کے سلسلے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں سنو، پہلا جو رشتہ ہے اس کی لاٹھی کبھی کاندھے سے نہیں اترتی، یعنی معاملہ یہ ہے وہ بیویوں کے معاملے میں پیٹنے والا آدمی ہے تو اس سے بچو، اور دوسرا کنگال ہے اس سے بھی تم نہ کرو، دونوں کے حوالے سے سرکار نے منع فرما دیا، اور پھر فرمایا اسامہ ابن زید سے تم شادی کر لو یا زید سے شادی کر لو، اس طریقے کا ارشاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے ساتھ شادی سے بچنے کا حکم بھی دیا جو لاٹھی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور پٹائی کیا کرتے ہیں اپنی بیویوں کی، اور اسی طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قلاش کے ساتھ شادی کرنے سے روکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آج ہماری پوزیشن یہ ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ میری بچیوں سے کہوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ خواتین اسلام سے کہوں گا، آج سے 50 سال پہلے کی سچویشن یہ تھی کہ اگر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کرنے کا ارادہ کرتا تو باپ اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی فلاں لڑکا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، تو بیٹی تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو بیٹی گردن جھکا لیتی اور مثبت انداز میں جواب دیتے ہوئے کہتی ابا جتنا آپ میرا بہتر سوچیں گے اتنا کوئی دوسرا بہتر نہیں سوچ سکتا۔ لیکن آج حالات بدل گئے، آج سوچ بدل گئی، آج ایک باپ یا ماں اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہے اور بچی دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہے یا ماڈرن ٹائپ کی بن چکی ہے،
تو باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ذرا پوچھ لو کہیں کوئی مسئلہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے نا اس کا، ہم یہاں رشتہ کرنے جاتے ہیں۔ حالات کتنے بدل چکے، معاملات کتنے بدل چکے۔ وہ بچیاں کل جو سر جھکا کر رشتہ کر لیتی تھی، آج ببانگے دول کہتی ہے ابا مجھے فلاں پسند ہے، فلاں کے ساتھ مجھے رشتہ کرنا ہے۔ آپ ذرا سوچیں حالات کتنی تیزی سے بدل گئے۔ بچیاں بگڑ رہی ہیں، بچیاں برائیوں کی دہلیز پر پہنچ رہی ہیں، اور اتنی بے وقوف ہوتی ہیں بچیاں، اتنی نادان ہوتی ہیں بچیاں۔ کوئی حسن کی تعریف کر دے، کوئی چہرے کی تعریف کر دے، کوئی انداز کی تعریف کر دے، کوئی لباس کی تعریف کر دے، اور کوئی کہہ دے کہ میں تم پر اپنی جان قربان کر دوں گا، تو پوری زندگی بچیاں داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد چند دنوں کے رشتے کے بعد اور تعلقات کے بعد ان کو اس طریقے سے پھینک دیتے ہیں ٹیشو کی طرح کہ ان کی زندگیاں سوائے تڑپنے اور بلکنے کی اور کچھ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بے وقوف بننے سے بچو، دھوکہ کھانے سے بچو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے ان نوجوانوں کے مکر و فریب سے بچو جو نوجوان تمہیں ہتھیلی میں چاند دکھائے، تمہیں جو ہے چاند آسمان سے توڑ کر لانے کی بات کرے، ایسوں کے مکر و فریب سے بچو۔ بلکہ یاد رکھیں ایسوں کے چکر میں، بلکہ کسی کے بھی چکر میں نہ آؤ۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر ہر تجربہ کار سے انسان مشورہ لیتا ہے۔ آپ کو کہیں دکان خریدنی ہے تو آپ مشورہ لیں گے یہ علاقے میں دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ کوئی بلڈر ہے زمین فروخت کر رہا ہے یا فلیٹ فروخت کر رہا ہے، دو چار سے مشورہ کریں گے اس سے فلیٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب دنیا کے ہر معاملے کے اندر تجربہ کار سے مشورہ کرتے ہو تو بتاؤ تمہارے ماں باپ سے بہتر شادی شدہ زندگی کا تجربہ کس کے پاس ہوگا؟ لیکن آج بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج بچیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، نہ مذہب دیکھ رہی ہیں، نہ رشتہ دیکھ رہی ہیں، نہ حالات دیکھ رہی ہیں، نہ کوئی چیز دیکھ رہی ہیں، جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ چند لمحوں کی ہوس اور چند لمحوں کی باتوں کے اندر گرفتار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پیاری بچیوں ایسے ماحول سے بچو، ایسی عادتوں سے بچو، ایسی سوچ سے بچو، اور خبردار خبردار کبھی کسی لڑکے سے تعلقات قائم کرنے کا تصور کبھی بھی قائم نہ کرنا، اور ہمیشہ اس سے بچنا، اس لیے کہ جتنا تمہارا بھلا اللہ کے رسول چاہتے ہیں دنیا میں کوئی انسان اتنا تمہارا بھلا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، پروردگار نے نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، میرے محبوب مومنات سے کہہ دیجئے، اپنی کنیزوں سے کہہ دیجئے، آپ کی ماننے والیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ العیاذ باللہ آج کیا نہیں ہو رہا، موبائل کے ذریعے کیا نہیں ہو رہا، کس طرح سے تصویریں شیئر کی جاتی ہیں۔ العیاذ باللہ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، بچیاں جلدی ڈپریشن کی شکار ہو رہی ہیں، مختلف بیماریاں ان کو دعوت دیتی نظر آتی ہیں۔ وجہ یہی سارے خرافات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عورتوں کو کرنا کیا چاہیے، بچیوں کو کرنا کیا چاہیے؟ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں میری بیٹیوں، دینی ماحول کریٹ کرو۔ جب تم بیٹھو تو تمہاری زبان پر کسی سیریل یا پکچر کا تذکرہ یا ہیروئن کا تذکرہ یا ہیرو کا تذکرہ نہ ہو۔ جب بھی تم بیٹھ کر تذکرہ کرو تو کبھی قرآنی واقعات کا تذکرہ کرو، کبھی خاتون جنت کا تذکرہ کرو، کبھی امہات المؤمنین کا تذکرہ کرو، کبھی تعلیم یافتہ خواتین کا تذکرہ کرو، اور جہاں کہیں بھی رہو اپنی عزت اور اپنے وقار کے ساتھ رہو، اپنی وقار کو اور تقدس کو پامال نہ کرو۔ اگر تم بہک گئی تو تمہاری نسلوں کا سنورنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ آج کواری بچیوں کو تو چھوڑیے، وہ تو اپنی جگہ پر ان کا ایشو ہے، بہت ساری شادی شدہ عورتوں کا بھی معاملہ بڑا خطرناک چل رہا ہے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، شوہر سے اپنے موبائل کا پاسورڈ چھپا کے رکھتی ہیں اور شوہر کے جانے
جانے کے بعد نہ جانے کس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو جاتی ہیں، گندی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، بھول چکی ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، بھول چکی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں فراموش کر کے گناہ کے دلدل میں ڈوبتی چلی جاتی ہیں، پھر گھر کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جب اس دنیا میں آئے ہو تو پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جہاں ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، ایک ایک عمل کا سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، زندگی کیسے گزاری یہ سوال ہوگا۔ اور اگر وہاں پر تم کچھ کہنا چاہو گے بھی تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، کچھ نہیں کہہ سکو گے، بلکہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اس قیامت کے مناظر کے حوالے سے اور وہاں کے خوف کے حوالے سے کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اکبر، اپنی سوچ کو تبدیل کرو، اپنی فکر کو تبدیل کرو۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مدرسے آغائیہ صوفیہ کے ذمہ داروں کو، معلمات اور معلمین کو اور ذمہ داروں کو اور ان طالبات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن ماحول کے اندر، وہ بچیاں جنہوں نے علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی ذات کے ذریعے معاشرے کے اندر اصلاح سدھار کا ماحول پیدا ہوگا اور خواتین اسلام کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کیا ماضی کے اندر صرف مرد ہی تعلیم یافتہ رہے اور انہوں نے ہی تعلیم کے ذریعے انقلاب پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، کیسی کیسی خواتین تھی، کیسی کیسی اللہ کی بندیاں تھیں جن کی علمی صلاحیت کا لوگ لوہا مانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کا وصال ہونے لگا، آہستہ آہستہ تابعین بھی اس دنیا سے جانے لگے اور سچویشن ایسی ہوئی کہ بہت سارے حافظین حدیث اس دنیا سے کچھ کرنے لگے، تو امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے گورنر کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا تدوین حدیث کا کام شروع کرو، سرکار کی حدیثوں کو جمع کرنے کا کام شروع کرو، اس لیے کہ صحابہ اٹھ رہے ہیں، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ضائع نہ ہو جائیں۔ لیکن تم حدیثیں کس سے جمع کرو گے؟ تو جانتے ہو عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا عمرہ ابن عبد الرحمن، یہ ایک خاتون تھی، اللہ اکبر، تابعیہ میں سے تھی۔ جانتے ان کا مقام کیا تھا؟ علم کے اندر اتنے اونچے مقام پر فائز تھی کہ بڑے بڑے لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے، یہاں تک کہ خلیفہ وقت کو بھی اگر کوئی فقہی مسئلہ سمجھنا ہوتا تو حضرت عمرہ ابن عبد الرحمن سے سمجھتے تھے۔ اور حضرت عمرہ ابن عبد الرحمن وہ تابعیہ تھیں جنہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کیا تھا۔ 3 خواتین ایسی تھیں جنہوں نے علم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ انہی استفادہ کرنے والیوں کے اندر حضرت عمرہ ابن سعد ابن عبد الرحمن تھی، بڑی جلیل القدر تابعیہ، علم کے مقام میں، علم کے سلسلے میں، ذکاوت کے سلسلے میں، ذہانت کے سلسلے میں بڑا اونچا درجہ تھا۔ اور ان کی روایات کو جمع کرنے کے حوالے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا آپ اندازہ تو لگائیں اس زمانے کی عورتوں کے علم کا معاملہ کہ جن کے دور کو خلافت راشدہ کے دور سے یاد کیا جاتا ہے، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اگر تدوین حدیث کے لیے کسی کا نام انتخاب کرتے ہیں تو وہ حضرت عمرہ ابن عبد الرحمن کا پتہ چلا۔ خواتین کا علمی کارنامہ بھی بہت بڑا ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے علم بہت دور تک پہنچا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے علم کا معاملہ بہت پھیلا۔ لیکن اللہ اکبر، آج وہ جذبہ سرد ہوتا چلا گیا، خواتین جو ہے وہ علم دین کی طرف توجہ نہیں دے رہی۔ لیکن ایسا بھی نہیں، آج بھی بہت ساری عالمہ
ایسی ہیں، بہت ساری معلمات ایسی ہیں جو علم کے سلسلے میں تگودو کر رہی ہیں، بہت ساری طالبات ایسی ہیں جو علم کے سلسلے میں تگودو کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، اور اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے معاشرے کو علم کے اندر ڈبا دینا چاہتی ہیں اور علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عابدہ بھی ہوتی تھی، صرف عالمہ نہیں ہوتی تھی، وہ بہت بڑی صالحہ بھی ہوتی تھی، عابدہ ہوتی تھی، طاہرہ ہوتی تھی، ان کی سوچ بھی پاک ہوتی، ان کی زندگی بھی پاک ہوتی، ان کا ذوق بندگی دیکھنے کے بعد ان کی شاگرداؤں کے اندر بھی ذوق بندگی پیدا ہوتا، ان کی اخلاق کو دیکھنے کے بعد بچیوں کے دل میں اخلاق کا جذبہ پیدا ہوتا، ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھنے کے بعد بچیوں کے دل میں پاکیزہ خیال پیدا ہوتا، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ان کی زندگی کے اوپر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ یاد رکھیں، گناہوں کے راستے پر چلنے کے بعد دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کے بعد دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اے خواتین اسلام، تم علم کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ، ہر بچی علم حاصل کرے۔ میں یہ نہیں کہتا دنیاوی علم حاصل نہ کرے، لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ، بغیر خلط ملط کے اگر کوئی دنیاوی علم بھی حاصل کر سکتا ہو تو ان خاتون کو دنیاوی علم بھی حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن دین پرائیورٹی میں ہونا چاہیے۔ دین کو پہلے سیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اور ارشادات کو پہلے سیکھو۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتی ہو عورت کے پائے استقامت کی بنیاد پر نہ جانے کس کس طریقے سے اسلام کے اندر بہاریں آئیں۔ ایک ماں کا رول میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، تاریخ میں ایک ایسی ماں بھی ملتی ہے، عیون الحکایات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ایک ماں کے کم و بیش 6 بچے تھے، وہ عورت بیوہ تھی اور اللہ عز و جل کی اطاعت گزار، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار تھی، زندگی گزر رہی تھی، اور یہ بچے بھی اس کے دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر بہت آگے نکلے ہوئے تھے، فروغ اسلام کے سلسلے میں جد و جہد کرتے تھے۔ ماں اسلام پر اتنی قائم تھی کہ اپنے بچوں کے حوالے سے بڑی فکر مند رہتی تھی کہ ان کی زندگی بھی تابناک گزرے۔ آج کی مائیں اس سبق سے، اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، عیسائی بادشاہ کو پتا چلا کہ جو ہے یہ فیملی اسلام کے سلسلے میں بڑی محنت کر رہی ہے، گرفتار کرنے کا حکم دیا، گرفتار کر کے لایا گیا، اور جب گرفتار کر کے لایا گیا تو جانتے ہیں آپ، عورت اور 6 بچے موجود تھے۔ سب سے پہلے بڑے بچے سے کہا گیا یہ خنزیر کا گوشت ہے، تم اسے کھا لو۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان مسلم بچے نے کہا جس چیز کو میرے رب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا میں اسے نہیں کھا سکتا۔ کہا نہیں کھاؤ گے تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا موت سے ڈر نہیں، آخرت میں رب کی بارگاہ میں شرمندگی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے سنو تم جو چاہو کر گزرو، لیکن میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ماں کے سامنے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہنے لگی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا حرام سے بچ کر تیری رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ دوسرے بچے کو بادشاہ نے بلایا، کہا دیکھ اسے کہہ دے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا لے، ورنہ تیرے پہلے بیٹے کا جو انجام ہوا ہے وہی اس کا انجام ہوگا۔ دوسرے بیٹے کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں جان تو دے سکتا ہوں، حرام کو نہیں کھا سکتا۔ یکے بعد دیگرے 5 بڑے بچے اس کے شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد عیسائی بادشاہ نے کہا دیکھیے تیرا چھوٹا بچہ ہے،
تیرا آخری بچہ ہے. اب اگر یہ بچہ اس کو تو سمجھا لے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا لے، میں اسے آزاد کر دوں گا، تجھے بھی آزاد کر دوں گا، اور پھر تم جس طرح سے عیش و عشرت میں زندگی گزارنا چاہو، میری طرف سے کوئی مضائقے کی بات نہیں. جا لے جا اپنے بچے کو اور تھوڑا سا سمجھا دے. ماں اپنے چھوٹے والے بچے کو لے کر جاتی ہے اور کنارے لے جا کر کہتی ہے، بیٹے ایک بات تجھ سے کہنا چاہتی ہوں. بتائیے ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں کہتی ہے، بیٹے سن، تو جب بہت چھوٹا تھا نا، جب پیدا ہوا تھا تو بہت کمزور تھا. مجھ پر تیرے ڈبل حق ہیں. ہر ایک کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ 2 سال دودھ پلانا چاہیے، لیکن تو اتنا کمزور تھا کہ میں نے دوسرے بچوں کو تو 2 سال دودھ پلایا، لیکن مجھے تیری طاقت کے بارے میں خیال تھا کہ تو کمزور ہے، تو میں نے تجھے 2 سال سے زیادہ دودھ پلایا ہے. لیکن بیٹے آج میں سخت امتحان کے اندر ہوں. میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں تجھے یہ خنزیر کا گوشت پیش کریں اور تو خنزیر کا گوشت کھا کر مجھے رسوا نہ کر دے. ماں کی بات یہ سننے کے بعد بیٹا کہتا ہے، ماں میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں تم مجھے کنونس کر لوگی اور مجھ سے کہو گی کہ میں خنزیر کا گوشت کھا کر کے بچ جاؤں تاکہ تمہاری خدمت کر سکوں. لیکن میری ماں تم نے مجھے حوصلہ دیا ہے. ماں یقین رکھو میں حرام چیز کو نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. پھر وہ بچے کو کہتی ہے، جا بیٹے. جیسے ہی وہ پہنچا، بادشاہ نے کہا، سمجھا دیا تم نے اپنے بچے کو؟ خاتون نے کہا، ہاں میں نے اپنے بچے کو سمجھا دیا ہے. بچے سے کہا، بیٹے خنزیر کا گوشت کھا لو. بچے نے بہت جلال بھری آواز کے اندر کہا، میں جس چیز کو اللہ نے حرام فرمایا اسے نہیں کھا سکتا. اس نے اس بچے کی چمڑی ادھیڑ دی. اس نے بچے کو زندہ کاٹا اور کاٹنے کے بعد بچے کو شہید کیا، خال اتار دی. ماں اپنے بچے کی یہ کیفیت نگاہوں کے سامنے دیکھتی رہی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی. مولا تیرا کرم ہے کہ میرا بچہ حرام سے بچ کر شہادت کا مرتبہ پا چکا ہے. اللہ اکبر. پھر اس ماں سے کہا گیا، اب تو کیا چاہتی ہے؟ زندگی عیش کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تو خنزیر کا گوشت کھا لے. برجستہ اس ماں نے جواب میں فرمایا، میرے 6 بیٹوں کو شہادت کا جام نصیب ہوا ہے. جس ماں نے اپنے بچے کو حرام سے اتنا بچایا ہو، وہ ماں کس طریقے سے حرام کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ میں اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکتی. اس خاتون کو بھی شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ماں کو ایک فکر تھی کہ بچے حرام سے بچیں، چاہے اس کے لیے جان دینی پڑے. کیا آج ہماری مائیں اور ہمارے دور کی خواتین اپنے بچے کو حرام سے بچانے کے لیے اس طریقے کی کوشش کرتی ہیں؟ ارے حرام تو سوچو، نماز کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتی. بچہ نماز نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ قرآن نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ عبادت نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ لڑکیاں گھماتا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا بچہ تجھے کون سی پسند ہے؟ لا میں پیغام لے کر جاتی ہوں. العیاذ باللہ. ماؤں کی سوچ بھی بدل گئی، بچوں کی سوچ بھی بدل گئی، معاشرے کی سوچ بھی بدل گئی، بچیوں کی سوچ بھی بدل گئی، شادی شدہ عورتوں کی سوچ بھی بدل گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف خاتون جنت کی کنیز کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تم اپنے لیے اگر کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتی ہو تو خاتون جنت کو بناؤ. اگر ان کے نقش قدم پر چلو گی تو قیامت کے دن کوئی تمہیں پناہ دے یا نہ دے، خاتون جنت کی چادر تمہیں اپنے دامن کے اندر چھپا لے گی اور پناہ خاتون جنت کی چادر میں نصیب ہو جائے گی. اور تو دین سیکھو، بچیوں قرآن سیکھو، بچیوں علم حاصل کرو، بچیوں با کردار بن جاؤ، با صلاحیت بن جاؤ. تم جہاں جاؤ بگڑا ہوا معاشرہ وہاں پر سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے. تم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ ان کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. اگر کوئی عالمہ ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کوشش کرے، خود گناہوں
سے بچے، گناہوں سے بچانے کی جد و جہد کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی اس طریقے کی کوشش کرتی ہے تو کوئی ناراض ہو یا راضی اس کی فکر مت کرنا، مدینے کے تاجدار راضی ہو جائیں گے، خاتون جنت راضی ہو جائیں گی۔ بس ایک آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے معاشرے میں نیک لڑکے نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے معاشرے میں نیک لڑکیاں نظر نہیں آتی؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے آج اچھی مائیں نہیں رہ گئیں۔ میں نے ایک مفکر کا جملہ وادی نور کے اجتماع میں خواتین کے میں نے کہا تھا کہ ایک مفکر کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اللہ اکبر، مائیں اچھی ہوں تو قوم اچھی ہو جایا کرتی ہے۔ ماؤں تم سدھر جاؤ، خواتین تم سدھر جاؤ، عزم کر لو۔ اللہ اکبر، پہلے تو سچویشن ایسی تھی کہ مائیں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر کے تلاوت کیا کرتی تھی، ایک طرف گود میں بچہ ہوتا، ہاتھ میں قرآن شریف ہوتا۔ لیکن آج پوزیشن یہ ہے بچہ کام والی کے سپرد ہے اور ماں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، پکچر دیکھ رہی ہے۔ العیاذ باللہ، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اسلام تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے۔ کوئی خاتون جو مرد خاتون جو میدان عمل میں قدم رکھ کر معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرے؟ بس ایک پیغام میں دینا چاہوں گا، میری بچیوں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ علم حاصل کرنے کے بعد اتنی باعمل بن جائیں، اتنی با پردہ بن جائیں، اتنی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں کہ تم کہیں بیاہ کر کے جاؤ کسی گھر کے اندر تو تمہاری وجہ سے گھر والے بے نمازی ہوں تو نمازی بن جائے، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو شروع ہو جائے، بے پردہ ہو تو با پردہ بن جائیں۔ اللہ اکبر، ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو بیاہ کر سسرال جاتی ہیں تو پورے خاندان کو نمازی بنا دیتی ہیں۔ آج تمہارے رول کی اسلام کو بہت ضرورت ہے، آج تمہارے کردار کی اسلام کو بہت ضرورت ہے۔ دنیا تمہیں برہنہ کر دینا چاہتی ہے اور اسلام تمہیں عزت و وقار کا تاج دے رہا ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو اور اپنے آپ کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایک ماحول بنانے کی، گھر گھر میں درس شروع کرنے کی، گھر گھر میں دین کی باتوں کو شروع کرنے کی۔ تو آج پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہر جمعرات کو آپ اپنے گھر میں جتنے بھی مرد و خواتین ہوں بیٹھ کر جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہوں اتنا درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں، گھر والے سب مل کر۔ جمعرات اس لیے کہ شب جمعہ کو جو درود پڑھا جاتا ہے یا جو درود پڑھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، شب جمعہ یا یوم جمعہ کو درود پڑھنے والے کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں میں ان کے لیے شفیع اور میں ان کے لیے گواہ بنوں گا۔ تو آپ درود شریف کا ماحول گھر گھر کے اندر درس کا سلسلہ شروع کریں۔ کس کتاب سے درس دیں؟ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کا مجموعہ ہے یہ کتاب، اس کتاب کو لیں، برکات شریعت برائے خواتین لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری بچیاں پریشانیوں کی شکار ہو کر کے، آپ جانتی ہیں میں کیا بتاؤں، مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، ایسے ڈپلیکیٹ بابا بہت مارکیٹ کے اندر آپ کو ملیں گے جو پریشانیوں کے حل کی بات کر کے آبرو بھی لوٹ لیتے ہیں اور مال بھی لوٹ لیتے ہیں، زیورات بھی لوٹ لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک قول یاد آیا، کسی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کچھ اوراد و وظائف کے بارے میں پوچھا ہوگا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا فقیر کا معمول ہے کہ ادعیاء معصورہ، یعنی قرآن و احادیث کے اندر جو مصیبتوں کے ازالے کے لیے دعائیں آئی ہیں فقیر اسی پر عمل کرتا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہے۔
اس ارشاد کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس کے اندر صورتوں کے فضائل کے ساتھ ساتھ مختلف پریشانیوں کا حل، جیسے بچی کی شادی نہیں ہوتی تو کیا پڑھنا چاہیے، شوگر کی بیماری ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں قرآنی آیات اور احادیث، طبیعت بے چین ہو رہی ہو، گھبراہٹ ہو رہی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو ہم نے ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام ہے نوری اوراد و وظائف، یہ بھی یہاں مکتب لگا ہوا ہے، برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوری اوراد و وظائف، یہ کتاب بھی لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا تو مجھے وہاں خواتین زیادہ نظر آئیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وجہ کیا تھی، تو وجہ کیا ہوگی، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا شوہر کی ناشکری کرنا، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ یہ کتاب بھی موجود ہے، اسے بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور سے محبت کرنے والی خواتین کا تذکرہ، خواتین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج موبائل اور یہ ساری چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں اور اس سے انسان غلط کام کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے تعلقات قائم کرتا ہے، تو موبائل کا استعمال قرآن کی روشنی میں کیسے کیا جائے، یہ کتاب بھی موجود ہے، اور 5 نبوی نصیحتیں۔ آپ میں سے کوئی خاتون بھی خالی ہاتھ نہ جائے، لگے ہوئے مکتب سے ان کتابوں کو ضرور حاصل کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات پھر عرض کروں گا کہ میری بچیوں، میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، تمہاری ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی بچی کے پیر پھسل رہے ہوں، کوئی غلط راستے کی طرف جا رہی ہو، گروپ بناؤ، پہنچ جاؤ اس کے پاس، میری بہن کیا کر رہی ہو، ارتداد کی راہ پھیل رہی ہے، وہ بچیاں جو غربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہیں اور رشتہ نہیں آتا، کسی سے بھی تعلق بنا کر اپنی شادی کر لیتی ہیں، اور پھر زندگی بھر بچے پیدا ہونے کے بعد یا تو کام والی کی فرائض انجام دیتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کامل یقین رکھو، اللہ سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ پر توکل رکھو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے جد و جہد کرو۔ مجھے بے پناہ مسرت ہوئی آج امراوتی کی سرزمین پر آ کر، اس اعتبار سے کہ خواتین کے ایک بڑے مجمع کے سامنے پیغام پہنچانے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان بچیوں کو پھر میں ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں جو بچیاں آج عالمات کی سند لے رہی ہیں اور رضا پوشی جن کی ہوگی، میری بچیوں تمہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل کر ایسی پاکیزہ زندگی گزارنی ہے کہ تمہارے کردار پر عمل کر کے خواتین کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ صرف علم ہی نہیں پلاؤ گی، علم کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی پلاؤ گی، محبت رسول بھی پلاؤ گی، عقیدہ بھی پلاؤ گی، رسول اعظم کے گستاخوں سے بچنے کی تعلیم بھی دو گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچیاں جنہوں نے مبلغات کا کورس کیا ہے، وہ بچیاں بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھیں، نماز کو پھیلائیں، نماز کے پابند بن جائیں، کوئی بھی گھر میں بے نمازی رہنے نہ پائے، چھوٹے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو سجدہ سکھاتی تھیں اور لالچ دے دے کر سجدے کا پابند بناتی تھی، تم بھی اس کی کوشش کرو، بچپن ہی سے گناہوں سے نفرت پلاؤ، بچپن ہی سے قرآن کی تلاوت کا شوق دلاؤ، بچپن ہی سے حضور کی محبت میں تڑپنا سکھاؤ، بچپن ہی سے امام عشق و محبت کے دیے ہوئے عقیدے کو پلاؤ۔ اگر تم یہ کر گئے تو مستقبل کے اندر ایک ایسی قوم ہمارے سامنے ہوگی جو جہاں سے گزرے گی مصطفیٰ پیارے کی محبت کا چراغ روشن کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔